لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے انسانیت کیا ہے۔ میں آج ہیومینٹی پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھے انسان تو نظر آتے ہیں، انسانیت بہت کم نظر آتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر تلاش کیجئے انسانیت کو، تو آج اگر کسی چیز کا فقدان ہے دنیا کے اندر تو انسانیت کا فقدان ہے۔ سجدہ کرنے کے باوجود بھی انسانیت کے جلوے نظر نہیں آتے۔ عجیب سچویشن دنیا کی بن چکی ہے۔ اب آئیے سمجھیے، جلیل القدر تابعی حضرت احنف بن قیس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضور یہ بتائیے کہ انسانیت کیا ہے، ہیومینٹی کیا ہے؟ اب جواب سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں، دولت مند ہونے کے باوجود متواضع اور منکسر المزاج ہونا، یہ انسانیت ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے لیکن تکبر نہیں ہے، تواضع ہے آپ کے پاس۔ اگر کسی دولت مند کے اندر تواضع آ جائے اور انکساری آ جائے تو اللہ نے اسے انسانیت کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اندازہ لگائیے، اس لیے کہ دولت اپنے ساتھ تکبر لے کر کے آتی ہے، دولت اپنے ساتھ غرور لے کر کے آتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ بہت سارے دولت مند سلام بھی کرنے کے لیے گریز کرتے ہیں، بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی سیٹ نوکر کو سلام کرتا ہو، اس لیے کہ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ اگر آیا سیٹ اور نوکر کھڑا نہیں ہوا تو بھی تکلیف، آیا سیٹ اور نوکر نے پانی کا نہیں پوچھا تو بھی تکلیف۔ ارے میرے بھائی، اتنا تو سوچو، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تم نے کب سے اسے غلام بنا لیا ہے اور اس کے لیے غلامی کا تصور کیوں رکھا ہے؟ یہ تو اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ تمہیں جو ہے پروردگار نے سیٹ بنا دیا، اسے نوکر بنا دیا۔ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے تم نوکر سمجھ رہے ہو، اللہ اسے اتنا نواز دے کہ وہ آگے جا کر کے تم سے بڑا دولت مند بن جائے۔ تو فرمایا گیا، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا انسانیت کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دولت مند ہونے کے باوجود متواضع اور منکسر المزاج ہونا، یہ انسانیت ہے۔ اور دوسری بات سنیے، کیا پیاری بات انہوں نے فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ سزا دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود مجرم اور خطاکار کو از خود معاف کر دینا۔ سزا دینے کی طاقت رکھ رہے ہیں مجرم سے مراد قدرت کے قانون کے توڑنے کی بات نہیں کر رہا۔ مجرم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کسی نے ستایا، آپ کو کسی نے تکلیف دی، آپ کو کسی نے پریشان کیا، آپ چاہتے تو اسے مار سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اسے تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، منت اور احسان کے بغیر کسی کو عطا کرنا، یعنی کسی کو اس طرح سے نہ دینا کہ گویا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں، نہیں، آپ کا دینا اللہ کے لیے ہو، آپ کا دینا اللہ کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی اس کو یہ محسوس بھی نہ ہونے دینا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ انسانیت ہے، بلکہ وہ تذکرہ کرے تو کہہ دینا چھوڑیے، اللہ نے آپ کے صدقے میں مجھے بہت کچھ عطا کیا، آپ کی وجہ سے تو مجھے ملا، آپ کی روزی میرے حصے میں آ گئی تھی، وہ میں نے آپ کو دیے، میں نے کوئی آپ پر احسان نہیں کیا۔ خدا کی قسم، اگر کوئی دینے والا کسی لینے والے کو یہ جملہ کہے تو لینے والے کی آنکھوں سے آنسو اور دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی نظر آئیں گی۔ تو انسانیت کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ منت و احسان کے بغیر عطا کرنا، یعنی بغیر کسی احسان کے بدلے کے از خود رضائے الہی کے لیے کسی کو دینا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ چند اور باتیں بھی آپ ذہن کے اندر محفوظ کر لیں جسے آج کے دور کی ضرورت ہے انسانیت کو سمجھنے کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب لاجک کے اعتبار سے سمجھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ میں آج ہیومینٹی کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو انسان میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں نا، وہ انسانیت کے نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اب آئیے سمجھیے انسانیت کیا ہوتی ہے۔
جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے یہ ہے انسانیت. دوسروں کے درد کو محسوس کرے یہ ہے انسانیت. اور اسی طرح سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. اب غور سے سنیے گا, دوسروں کو تکلیف نہ دے, خواہ زبان سے ہو یا حرکت سے ہو یا معاملے سے, دوسرے کو تکلیف نہ دینا. اب قرآن نے اس کو کتنے اچھے انداز میں مینشن کیا ہے, حرکت سے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, قرآن کہتا ہے لوگوں سے منہ ٹیڑھا نہ کرو, اس لیے کہ تم ٹیڑھا کرو گے اسے تکلیف پہنچے گی. قرآن نے اسے روک دیا. آپ اگر کسی سے مسکرا کر ملیں گے تو انسانیت بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور دیکھ کر کے منہ ٹیڑھا کریں گے تو آپ کی انسانیت وہیں زوال پذیر ہو جائے گی. قرآن نے انسانیت کا سبق دیا اور فرمایا کہ تم ایسا رویہ اپنا اور ایسی حرکت بھی اپنی نہ کرو جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جائے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھولے بھالے ہوتے ہیں مزاج کے اعتبار سے, جن کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, یا بالکل عجیب ٹائپ کے آدمی ہوتے ہیں تو آدمی ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اللہ اکبر. ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک تم میں بہتر کون ہے, نہیں معلوم. میں اس پر ایک واقعہ اپنا خود کا ذاتی عرض کرتا ہوں. حج کے سفر میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک بڑے پرانے مبلغ نابینا حافظ ظاہر شاہ جو ہیں, ان کے والد والدہ اور ان کی بہن وہ ہمارے ساتھ سفر حج میں تھے. اب حافظ ظاہر شاہ کے والد کا معاملہ یہ تھا کہ بیچارے اتنے بولے تھے کہ ہر کوئی ان کی مذاق اڑاتا تھا. جس کمرے میں وہ تھے کمرے والے ان کا مذاق اڑاتے تھے. اتفاق سے مدینہ شریف سے ہم کو واپس انڈیا کے لیے آنا تھا اور غالباً جمعرات تھی. اگلے دن سب نے اپنا سامان پیک کیا اور اس سامان کے پیک ہونے کے ساتھ ساتھ مذاق سب ایک دوسرے آپس میں کر رہے تھے. خاص طور پر ان کا مذاق لوگ زیادہ اڑاتے تھے. جمعرات کو وہ گئے جنت البقیع شریف میں, ایک مقام پر کھڑے رہے اور کھڑے رہنے کے بعد گنبد کو دیکھا اور زبان سے کہا یہ جگہ کتنی اچھی اگر مجھے مل جائے تو, یہ جگہ کتنی اچھی اگر مجھے مل جائے تو. اس کے بعد وہ گھر پر آئے. میری والدہ بھی میرے ساتھ حج میں تھی. تو معاملہ یہ ہوا کہ والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے چائے لے کر کے آؤ. میں چائے لینے کے لیے گیا تو چائے لے کر کے جب میں زینہ چڑھ رہا تھا بلڈنگ کا تو حافظ ظاہر شاہ کی بہن روتے روتے زینہ اتر رہی تھی. چلیے حضرت چلیے, میرے والد کی طبیعت بہت سیریس ہو گئی. تو دوڑا ان کے والد کے پاس تو دیکھا ہارٹ اٹیک, ان کو اٹیک آیا ہوا تھا. تو میں نے میرے دوست کو فون کیا, وہ ایمبولینس لے کر کے آیا اور ایمبولینس میں ڈالتی ان کی روح پرواز ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا. واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک ماتم تھا, ایک عجیب کیفیت. کل نکلنا ہے اور آج یہ معاملہ ہو گیا. اب بیٹی اور ماں یہ دونوں ہی رہ گئے. اب ان دونوں کو کنٹرول کرنا ویری ڈیفیکلٹ, بہت مشکل مسئلہ. لیکن آپ جانتے ہیں بہت مشکل سے سمجھا کر ان کے بچوں کو ہم نے راضی کیا کہ ڈیڈ باڈی کو وہاں لے کے نہیں جائیں گے. حضور نے جب قبول کر لیا ہے تو مدینے ہی میں ان کو رہنے دیجئے, ادھر ہی دفن کر دیتے ہیں. اور پھر دفن کرنے کے لیے جب ہم قبرستان گئے تو وہی جگہ ان کو نصیب ہوئی جس جگہ پر کھڑے رہ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جگہ کتنی اچھی ہے, کاش کہ مجھے مل جائے. آپ یقین مانیں جن لوگوں نے پورے سفر میں ان کا مذاق اڑایا تھا ان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے مولا ہمیں معاف فرما دے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ سرکار کا کتنا پسندیدہ بندہ ہے, امتی ہے, اور اس کا مقام سرکار کے نزدیک کیا ہے.